اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اؤنبئکم آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتا دوں بخیر من ذالکم اس سے بہتر کیا مطلب ہے؟ دیکھو یہ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 13 کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر دنیا کے مال و دولت، سونا چاندی، بیویاں، اسی طرح سے اللہ نے کہا نشان زدہ گھوڑے چوپائے، تو ان چیزوں سے آدمی محبت کرتا ہے اور بے پناہ محبت کرتا ہے، اور ان چیزوں میں یعنی بیویوں میں، بچوں میں، دولت میں، سونے چاندی میں، مال میں پڑھ کر کے اپنے حقیقی رب کو جو پالن ہار ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم نافرمانی مت کرو، میری اطاعت کرو۔ یہ جو دنیا کی جو مرغوب چیزیں ہیں، جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، عورتیں ہیں اور اسی طرح سے مال و دولت ہے، سونے چاندی ہے، تو یہ جو چیزیں جو مرغوب ہے اس سے بہتر وہ چیزیں ہیں جو میں نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان نعمتوں کو یہاں سے بیان فرمایا ہے، فرمایا قل اؤنبئکم آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتا دوں بخیر من ذالکم اس سے بہتر تو کن لوگوں کے لیے؟ اللہ نے کہا للذین اتقوا ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں عند ربہم اپنے رب سے، یا اپنے رب کے پاس۔ جنات کیا ہے؟ باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وازواج مطہرۃ اور پاک بیویاں ہیں، ورضوان من اللہ اور جنت کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضامندی، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر سونے چاندی ملیں گے کہ نہیں ملیں گے اس کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ جنت کے اعتبار سے جنت میں سونے چاندی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سونے چاندی کی اہمیت اس دنیا کے اندر ہے نا؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان کو بیان فرمایا ہے، جیسے بیویاں ہیں، پاک بیویاں، اور سب سے بڑی جو نعمت ہے اللہ کی رضامندی، اس کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ باقی بات اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں دنیا کی، جو دولت ہے جس کے پیچھے آج ہم ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے یہ عورتیں ہیں، اور اسی طرح سے سونے چاندی ہیں، تو یہ سونے چاندی آخرت کے اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تم لوگوں نے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا میں پڑھ چکے ہو کہ جب زمین جو ہے وہ اپنے خزانوں کو باہر نکال کر کے پھینک دے گی، وقال الانسان ما لہا تو انسان کہے گا یہ زمین کو کیا ہو گیا، زمین کو کیا ہو گیا، اور یہ سونے چاندی یہ ڈھیر کا ڈھیر نظر آئیں گے، اس وقت اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اور جنت ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں پر انسان جو چاہے گا اسے فوراً مل جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان ایسا ہے جس کو کھیتیوں سے بڑا پیار تھا، ہے نا، تو وہ چاہے گا یار کاش میں جنت میں کھیتی کرتا۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ یہ چاہے گا تو اس صورت میں ہرا بھرا کھیتی ہے نا فوراً لگ بھی جائے گا، اس کے سامنے تیار بھی ہو جائے گا اور کٹ کر کے حاضر ہو جائے گا۔ حالانکہ وہاں کھیتی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چاہے گا تو آسانی کے ساتھ تمام چیزیں ہو سکتی ہے۔ تو دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل کیا ہے کہ ہم نے اس زندگی کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے سنا ہے، اس لیے ہمیں یقین نہیں آتا۔ اس کی مثال یوں سمجھو جیسے
کوئی انسان ایسا ہے کہ جب سے وہ پیدا ہوا ہے تب سے وہ اپنے گھر سے باہر نکلا ہی نہیں، وہ آسمان کو دیکھا ہی نہیں، یوں سمجھو بالکل گھر کے اندھیری کوٹری میں ہے۔ اب اگر اسے کہا جائے کہ دیکھو جب تم اس اندھیری کوٹری سے باہر نکلو گے تو اس صورت میں اس کے باہر بہت بڑی دنیا ہے، اس کو یقین نہیں آئے گا، وہ سوچے گا میرا گھر ہی بہت بڑی دنیا ہے۔ جس طرح سے ماں کا پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو وہ اسی پیٹ کو دنیا سمجھ بیٹھتا ہے، اس لیے جب وہ باہر تشریف لاتا ہے تو روتا ہوا چلاتا ہوا کہ میری دنیا ہے، دنیا ہے، دنیا چھوڑ گئی۔ جب وہ باہر آتا دیکھتا ہے یہ تو بہت بڑی دنیا ہے یار، ماں کا پیٹ جو ہماری دنیا تھی اس سے کئی بڑی دنیا یہ دنیا ہے۔ اسی طرح سے آج ہمارے سامنے جب آخرت کے احوال بیان کیے جاتے ہیں تو ہمارے عقل میں نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جب ہم اس چیز کو دیکھ لیں گے تو جس طرح سے وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے باہر تشریف لاتا ہے وہ سمجھتا ہے ہم نے کس چیز کے پیچھے دل لگائے بیٹھا تھا۔ اسی طرح سے جب انسان مر کر کے یہاں سے چلا جائے گا، وہ قبر میں پہنچے گا، عالم برزخ میں پہنچے گا تو وہ کہے گا یار میں نے کس چیز کے پیچھے دل لگا رکھا ہے، اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، بس یہ خواب کے مانند ہے۔ اسی کو فرمایا کیا میں تمہیں بتا دوں اس سے بہتر، للذین ان لوگوں کے لیے جو ڈرے اپنے رب کے پاس، جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرات اور پاک بیویاں ہیں، ورضوان من اللہ اور اللہ کی خوشنودی ہے، واللہ بصیر بالعباد اور اللہ تبارک و تعالی بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو لوگ کہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کی صفات کو بیان فرمایا کہ یہ جو جنت کے جو باغات ملیں گے، جنت کی نعمتیں ملیں گے وہ کن لوگوں کو ملیں گے، تو اسی کو اللہ نے کہا ان لوگوں کو ملیں گے جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اننا آمنا یقیناً ہم نے ایمان لایا، فاغفر لنا بس آپ بخش دیجئے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقینا عذاب النار اور ہمیں بچا جہنم کے آگ سے۔ یہ بھی ایک دعا ہے، یہ بھی ایک کیا ہے؟ دعا ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقینا عذاب النار، ٹھیک۔ الصابرین، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمایا، یہ جو متقین ہیں جن کو جنت ملے گی، جنت کے باغات ملیں گے، جنت کے نعمتوں سے نوازا جائے گا، یہ کون لوگ ہیں؟ آگے اللہ نے صفات بیان فرمایا کہ ان لوگوں کی دوسری صفات، تیسری صفات یہ ہے کہ صبر کرنے والے ہیں، ہے نا، جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، سب اللہ کی جانب سے، کبھی وہ جزا فضا نہیں کرتے، والصادقین سچ بولنے والے، جھوٹ کبھی نہیں بولتے، جھوٹ ایک گندی چیز ہے، جھوٹ کبھی بھی نہیں بولتے، والقانتین ہیں اور اسی طرح سے فرما برداری کرنے والے ہیں، والمنفقین اور خرچ کرنے والے ہیں، خرچ کرنے سے مراد اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، والمنافقین فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے نہیں، شیطان کے اڈوں میں خرچ کرنے والے نہیں، بلکہ کون مراد ہے؟ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے، غریبوں کو، یتیموں کو مدد کرنے والے۔ فرمایا والمستغفرین بالاسحار، اور جو لوگ بالاسحار کا ترجمہ کر لو صبح سویرے یا سحری کے وقت میں، یعنی تہجد کے وقت میں، والمستغفرین استغفار کرنے والے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، اللہ 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 کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہے نا۔ تو یہ صفات جن کے اندر پایا جاتا ہے، سب سے پہلا صفت کیا اللہ نے کہا کہ جو ایمان لایا ہے نا، اور پھر اس کے بعد کہ اپنے گناہوں کو بخشش کروایا، جہنم سے پناہ چاہا، ہمیشہ وہ صبر کرتا رہا، سچ بولتا رہا، فرما برداری کرتا رہا، ہے نا، اللہ کی نافرمانی کبھی جان بوجھ کر نہیں کیا،
اور اگر ہو بھی گیا تو اسے توبہ کر لیا، اسی طرح سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے نا صبح سویرے، تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے نا، ورضوان من اللہ، اور ان کے لیے اس جنت میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے نا۔ فرمایا شہید اللہ۔ اب دیکھو آگے اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہے نا، ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ اس طرح کے صفات کے حامل ہیں، اس طرح کے صفات کے حامل ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ بھی کہتا ہے کہ ان کے لیے باغات ہیں اور اللہ کی رضامندی ہے۔ آگے فرمایا شہید اللہ، کہ اللہ گواہی دیتا انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ دیکھو اللہ الملائکہ، ملائکہ کا عطف بھی اللہ پر ہے، آگے اسے تھوڑا سا دیکھو اولو العلم، اس کا بھی عطف کس پر ہے؟ اللہ پر ہے، تینوں ملا کر کے شہیدہ کا فاعل ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو پہلے ان تینوں کو ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ، اور اس کے بعد کس کا ترجمہ کریں گے؟ فرشتوں کا، والملائکہ، اور فرشتے، واولو العلم، اور علم والے، شہیدہ گواہی دیتے ہیں، انہو، اس بات کی، لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو پوجا کرنے کے لائق ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں سمجھ آ رہی؟ اس کے علاوہ کسی کی بھی پرستش اور پوجا نہیں کی جا سکتی، اس کے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا ٹیکا نہیں جا سکتا۔ فرمایا کہ قائمم بالقسط، انصاف کو قائم کرنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، العزیز جو زبردست، الحکیم حکمت والا ہے۔ آج بھی اگر کوئی گواہی دیتا ہے، یہاں دیکھو ایک غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کی گواہی کو اپنے ساتھ ملا دیا ہے نا، اور فرشتوں کے گواہی کے ساتھ ملا کر کے بیان فرمایا۔ تو آج بھی اگر کوئی گواہی دیتا ہے اور دل سے یقین رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو اس کی بھی جو گواہی ہے فرشتوں کے گواہی کے ساتھ شامل کر لی جائے گی۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک الاسلام، صرف کون سا مقبول ہے؟ اسلام، اس کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام کے نزدیک جو ہے وہ دین اسلام ہی معتبر تھا، اور تمام نے دین اسلام کو ہی لے کر اس دنیا میں آیا۔ سمجھ آ رہی نہیں سمجھ آ رہی؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد ان کا جو دین تھا اس دین کی انتہا ہو گئی، وہ جو دین تھا وہ اپنے انتہا کو پہنچ گیا، وہیں تک اس کا ویلڈ تھا ہے نا۔ اب وہاں کے بعد ان کا دین نہیں چلے گا، بس اب جو ہے ان کے متعلق، ان نبیوں کے متعلق یقین رکھنا ہے کہ وہ سارے کے سارے انبیاء کیا تھے؟ سچے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے ہوئے تھے۔ عمل جو کرنا ہے اور ایمان جو لانا ہے وہ کس پر؟ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انہی کے دین پر، اور انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ اسی کو فرمایا کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے۔ اور میں نے بتا دیا کہ انبیاء کرام جو پہلے آئے تھے انہوں نے بھی اسلام کو ہی لے کر آیا، لیکن ان کا جو دین تھا ہے نا تو وہ اپنے انتہا کو پہنچ گئی۔ اب اس دین پر ایمان لانا یا اس کو فالو کرنا، اس پر چلنا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور اختلاف نہیں کیا، الذین، مگر وہ لوگ اختلاف نہیں کیا، الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی،
इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्म, मगर उनके पास इल्म आ जाने के बाद, बग़यम बैनहुम, आपस की ज़िद की वजह से। यहाँ ऊतुल किताब, जिनको किताब दी गई, इससे मुराद यहूद व नसारा हैं। यहूद व नसारा को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानी किताब दिया है ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात को अल्लाह तबारक व तआला नाजिल किया, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी नाजिल किया। तो वो जो अहले किताब थे, उन किताबों में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जो सिफ़ात हैं, उनके जो चाल ढाल हैं, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम हैं, तमाम लोगों के सिफ़ात को बयान किया गया था। ये भी बताया गया था कि वो मक्का छोड़ करके मदीना आएंगे, तमाम चीज़ें बयान की गई थी। वो लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अपने बेटों से भी ज़्यादा पहचानते थे। अपने बेटे के बारे में शक शुबा तो हो सकता है कि हो सकता है बीवी जो है वो खयानत की हो, और हो सकता है मेरा बेटा ना हो, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं था। फिर वो क्यों इनकार करते थे? वो सिर्फ़ और सिर्फ आपस के हसद की वजह से, ज़िद की वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मानते थे, और आज भी वो लोग हसद करते हैं। फरमाया कि जो लोग ऐसा करें उनको क्या होगा? जो अल्लाह की आयतों का इनकार करे। अल्लाह ने फरमाया वमन यकफुर भी आयातिल्लाह, आज जो कोई अल्लाह की आयतों का इनकार करेगा, फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। फ़इन हाजू का, बस अगर वो लोग आपसे झगड़ा करें, फ़कुल, आप कह दीजिए, अस्लम तू वजहिया लिल्लाह, कि मैंने अपना चेहरा कर दिया लिल्लाह, अल्लाह के सामने, वमानी तबान, और जिन लोगों ने मेरी इत्तिबा की, मैंने अपना चेहरा यानी मैंने अपने आप को अल्लाह के आगे सुपुर्द कर दिया। अब हमारा इसमें कोई इख्तियार नहीं है, और तुम लोगों को हमसे झगड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, काफिर या मुशरिक, इस ज़माने का हो या उस ज़माने का हो, उन लोगों की हमेशा यही ख्वाहिश रही है कि लोग दीन हक़ को, दीन इस्लाम को छोड़ करके हमारे दीन में दाखिल हो जाएं। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु से कह दिया, आप लोगों को कह दीजिए कि देखो, हमारा जो ज़िम्मा था वो तुम तक दीन का पहुंचाना, और इस बात को तुम भी जानते हो कि मैं सच्चे नबी हूँ। अब ज़्यादा तुमसे बहस मुबाहिसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने अपने अल्लाह के सामने क्या कर दिया? अपने चेहरा को ताबेदार बना दिया, मैंने अपने आप को और ईमान वाले सुपुर्द कर दिए। जो अल्लाह कहेगा वही चलेगा, उसके अलावा किसी कानून को या किसी बात को हम लोग मानेंगे नहीं। फरमाया आप कह दीजिए उन लोगों से, ऊतुल किताब, जिनको किताब दी गई, वल उम्मीकीन, और उम्मीकीन या उम्मीकीन से मुराद है मक्का के लोग जो अनपढ़ थे, उनके पास आसमानी कोई किताब मौजूद नहीं थी। फरमाया अस्लम तुम, क्या तुम लोग इस्लाम लाओगे? आप उनसे कह दीजिए, इस्लाम की दावत पेश कर दीजिए कि क्या तुम इस्लाम लाते हो? फ़इन अस्लम, अल्लाह कहता बस अगर वो लोग इस्लाम ले आए, दीन हक़ को कबूल कर लिए, फ़क़द इहतदौ, बस वो भी कामयाब हो जाएंगे। एक आदमी है पूरी ज़िंदगी कुफ्र शिर्क करता रहा, अगर मरते वक़्त भी, आखिरी वक़्त में भी इस्लाम ले आया, कलिमे तौहीद को पढ़ लिया, अल्लाह कहता फ़क़द इहतदौ, वो भी कामयाब हो जाएगी। ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी जो है वो कुफ्र शिर्क करता रहा तो उस पर मुआख़ज़ा होगा, ऐसा नहीं है। तौबा कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आम माफ़ी का ऐलान है। फरमाया व इन तवल्लौ, और अगर तुम लोग फिर गए तो क्या है? फ़इन्नमा अलैकल बलाग, बिलाशुबा आप पर अल बलाग, पहुँचाना है, आपने पहुँचा दिया। मानना ना मानना तेरे ज़िम्मे है। एक आदमी है वो पूरी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह अल्लाह करता रहा, लेकिन आखिरी वक़्त में वो इनकार कर दिया, काफिर बन गया, वो कभी भी जन्नत नहीं जा सकता। तो ये एक कायदा है
اس لیے مین جو اعتبار ہے وہ آخری وقت کا اعتبار ہے، آخری وقت کا اعتبار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ کا صرف کام ہے لوگوں تک پہنچانا، اب لوگوں کا ہدایت دینا میرا کام ہے نا، اور یہ چیز میں نے لوگوں کے اختیار میں کچھ دنوں کے لیے دے رکھا ہے، اگر وہ لوگ مان لیں گے تو ہدایت یافتہ ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اور اگر نہیں مانے تو وہ لوگ ناکام ہو گئے۔ فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل میں ایک وقت میں بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 43 نبیوں کو قتل کیا، اس کے خلاف مد مقابل 70 بزرگ کھڑے ہوئے احتجاج کے لیے، ان لوگوں نے شام تک ان کا بھی کام تمام کر دیا۔ کسی کو اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں، الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، جو انصاف کا حکم کرتے، من الناس، لوگوں میں سے، یہاں بزرگ مراد ہے۔ جب وہ لوگ 43 نبیوں کو ایک وقت میں ایک دن میں قتل کیا، اس کے بعد 70 بزرگ کھڑے ہوئے تو ان لوگوں نے ان کو بھی کیا کر دیا، مار ڈالا۔ ایسے ایسے ظالم بھی اس دنیا میں آئے ہیں۔ فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کا۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اعمال حبطت بیکار ہو گیا، فی دنیا میں، والآخرہ، آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔